بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی پیارے استاد گرامی جناب ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب، نام بھی بڑا خوبصورت ہے. یہ میرے استاد ہیں اور نام ان کا میرے پیر و مرشد کا ہے، علامہ اقبال کا. میری بہت ساری گیتیں ان کے نام. جب بھی بولتے ہیں میرے بارے میں، مجھے اتنا کچھ میرے پلو میں باندھ دیتے ہیں کہ میں اسے سنبھالتے پھر 2 مہینے غائب ہو جاتا ہوں. کیا کروں، کوشش کرتا ہوں. میرا ان کا جو رشتہ بڑا خوبصورت ہے، استاد اور شاگرد کا، جو باپ اور بیٹے سے بھی کہیں زیادہ عظیم اور کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان ایک رازداری ہوتی ہے، ایک پردہ داری ہوتی ہے. مگر کیا کروں شیخ صاحب، یہ کیسی رازداری ہے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے، یہ کیسی پردہ داری ہے، جو آئے تیری بزم میں دیوانہ ہو جائے. اور تم نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا. سر تم نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا. اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میرے بارے میں جو کہا، اللہ کرے میں ایسا ہی ہو جاؤں، اور کوشش کرتا رہتا ہوں. سر یقین جانیے، آپ نے آتے ہی ہلکی سی شکایت کی جو میرے دل کو چیرتی چلے گی. لوگ نہیں آتے ہیں سر، نہ آئے لوگ، آئیں گے لوگ. جب ہماری محبت بڑھتی چلے جائے گی تو کشش مقناطیس کی طرح ہوگی. اور میرے جیسے بندے کو لیے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ضرورت نہیں ہوتی. سر آپ موجود ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں، میں باتیں کرتا رہوں، میری تشنگی دور ہوتی رہتی ہے. مجھے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کی. پھر بھی اہل قلم، اہل دل، اہل ذوق اپنی محبت کی حدت کو اور اپنی محبت کی چاہت بڑھانے کے لیے پھر بھی آپ کی قدم بوسی کرتے ہیں. آپ کبھی بھی دل چھوٹا نہ کیجئے گا کہ آپ اس وزن کو، اس چراغ کو، شمع کو جلا رکھا ہے تو یہ چلے گی نہیں. چلے گی سر، یہ چل رہی ہے کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے. اور میں بوڑھا آدمی 63 سال کا آپ کے سامنے ہی ہو گیا ہوں، اور میں 63 سال میں اسے جلتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بجھے گی نہیں، اور یہ جلتی رہے گی، انشاءاللہ جلتی رہے گی. عزیزان من اینڈ حاضرین گرامی، آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، دل میں اتر جانے والا، روح و قلب میں جانے والا. اس لیے کہ مجھے ان یادوں کو تازہ کرنا ہے جو کبھی ماضی کا حصہ تھے. مجھے اپنی زندگی کے ان دریچوں کو وا کرنا ہے جو بند ہو چکے ہیں. مجھے وہی کھڑکیاں کھولنی ہیں اور ان مناظر کو دیکھنا ہے جو جا چکے ہیں، جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں. مگر یاد رکھیں، اہل ادب، قلم اٹھانے والے، شعر لکھنے والے، ادب لکھنے والے مرتے نہیں ہیں. کیا ہوا کہ وہ تبھی موت سے ہم سے دور ہوتے ہیں. ان کے خیالات کی چھنک، ان کے افکار کی روشنی ہم سب کو اور آنے والے وقت کو روشن کرتی رہتی ہے. اگر شعر اور ادب زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی رہ کے جاتی ہے صرف پیس آف پیپر، جسٹ پیس آف فرنیچر، جسٹ اے پیس آف سٹون. زندگی تو چلتی ہی ادب سے ہے. انسان کو جذبات و احساسات سے بنایا ہے. اس کو رونا بھی آتا ہے، اس کو ہنسنا بھی آتا ہے. اس کے دل میں محبت کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں. اس کی آنکھوں سے، اس کے دل سے جو بات نکلتی ہے دوسرے کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ کوئی کہیں بھی ہو، اس کی یاد تو آتی ہی رہتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں. اور یہ ہے کہ لکھنے والا تو لکھ کے چلا جاتا ہے. اگر ڈاکٹر وزیر آغا آج نہیں ہے تو سرزمین سرگودا میں ان کے افکار کی جو فصل ہے وہ آنے والی نسلیں کاٹتی رہی ہیں اور کاٹتی رہیں گی. وہ ایک ایسا ثبوت ہے اس دھرتی کا. آپ کہتے ہیں کہ وہ لاہور کا تھا، کہیں اور کا تھا، دراصل ڈاکٹر وزیر آغا سرگودا کا ہی تھا. اسے سرگودا کا ہی رہنے دیجئے. مجھے یاد ہے میں جب علامہ اقبال یونیورسٹی میں بہت سارے پروفیسروں کے بیچ میں بیٹھا تو جب میں نے ان پہ اپنے ریسرچ کی بات کی تو انہوں نے تجسس میں اور حسد میں آ کے جو کہا تھا آج بھی میرے ذہن میں یاد ہے، نقش ہے. اس لیے کہ وہ شخص سرگودا کا ہی ہے اور سرزمین سرگودا کا ہی رہنے والا ہے. سر یاد رفتگاہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں اگر اپنے ذہن کے دریچے کھولوں
تو کہاں یاد کروں؟ کیا صرف ادب تک رکھوں یا پاکستان میں بچھڑنے والی ان تمام ہستیوں کو؟ میں ایک فوجی، چھوٹا سا فوجی ہوں. میں جب اپنی یادوں کے دریچے کھولتا ہوں تو میرے سامنے 65 کی جنگ میں مرنے والے سپوت جوان فوجی ایک ایک کر کے میرے سامنے گزرتے چلے جاتے ہیں. میں جب اپنی یاد کا دوسرا دریچہ کھولتا ہوں تو میری یادوں میں تڑپتے سلگتے 1971 کے وہ سارے واقعات گزرتے چلے جاتے ہیں. میں جب اپنی یادوں کا اگلا دریچہ کھولتا ہوں تو لاہور کے کتنے ادیب، افسانہ نگار میری ہی عمر میں میرے سامنے پچھلی 4 دہائیوں میں چلے گئے اور یتیم کر کے چلے گئے ادب کو اور شاعری کو اور افسانے کو. بہت ساری باتیں ہیں. آپ نے موضوع کا جو کنوس ہے اتنا بڑا رکھا ہے اور وقت کی کمی دل چاہتا ہے کہ سپاہیوں سے لے کے جرنیلوں تک اور شاعروں سے لے کے ادیبوں تک ہر قلم اٹھانے والے پر کوئی نہ کوئی بات تو کروں. مگر سر تھوڑی سی باتیں جو میں ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے کروں گا وہ یہ ہے کہ دراصل یاد رفتگاں میں ان کی تصویریں بہت نمایاں ہیں جنہوں نے اس دھرتی کی ریت میں، اس دھرتی کی مٹی میں اپنا لہو شامل کیا ہے اور اس غنیم کی اس بات کو رد کر دیا جو نفرت کا بہت سارا سہارا لے کر، اپنی طاقت کا سہارا لے کر اس سرزمین پہ ہمیشہ چڑھائی کرتے رہے. مگر اللہ نے ایسے ایسے معجزات کیے کہ انہی جو 6 فٹ 5 فٹ کے جوانوں سے ایسا ایسا کام لیا ہے کہ آج تک میرا غنیم اپنے زخم چاٹتا چلا جا رہا ہے. یاد ہے سر آپ کو کہ گاندھی نے، نہرو نے کیا کہا تھا کہ یہ ملک 3 دن سے نہیں زیادہ چل سکتا. ٹھہر تو جاؤ، 3 دن گزرنے تو دو، میں دیکھوں گا کہ یہ ملک کیسے چلا گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی معیشت کی دنیا یہ ٹھیک کہتی تھی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی انڈسٹری ہے، ان کے پاس نہ تو کوئی بڑی یونیورسٹی ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی اور سہارا ہے، یہ ایک بکھرا ہوا گروپ ہے، ان کے پاس اتنے مسائل ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت کی اجازت بھی نہیں دیتی، یہ جائیں گے کہاں؟ آخر لوٹ کر واپس آئیں گے. مگر الحمدللہ اے غنیم تو مر گیا ہے، تیرے جسم کو جلا دیا ہے. میری رب سے دعا ہے کہ اے رب کریم اگر اس کی کسی جلی ہوئی حصے کو اگر زندگی دے دے، اس کو آنکھیں دے دے، تو آج کر اس دھرتی کو دیکھ لے کہ تو جس کو 3 دن سے کہہ رہا تھا 70 سال سے اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ، اپنے سارے زادرہ کے ساتھ زندگی چلتی چلی جا رہی ہے. کہانی یاد رفتگاں کی ختم نہیں ہوئی. 1965 کی جنگ میں ایک ہندو جرنیل نے جب یہ اعلان کیا ہوا کے دوش پہ کہ اگلے 4 گھنٹوں میں ہم لاہور جم خانہ میں چائے پیئیں گے، یاد ہے سب کو. مگر اے جرنیل تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ سرزمین ان کی ہے جو اپنے لیے اس کے لیے مر سکتے ہیں. یہ سرزمین ان سپوتوں کی ہے جن کی اپنی زندگی اسی دھرتی کے لیے ہے. اور پھر دیکھا وہ منظر اہل فلک نے بھی، وہ منظر دیکھا اہل زمین نے بھی، وہ منظر دیکھا اہل دنیا نے بھی کہ جب اسی اپنی پوری ایئر ڈیفنس کے ساتھ اپنی فوج کو لٹتا بکھرتا مرتا جلتا سڑتا ہوا دھرتی دیکھ رہی تھی کہ چند جوانوں نے اپنے جسم سے بم باندھ کر ان کی پوری سینا کو تباہ کر دیا. آج تک کسی بھی فوج کی تاریخ میں جتنی تباہی انڈیا کی ہوئی آج تک وہ پوری نہیں کر پایا. ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی. 1971 کی جنگ کے بعد یاد رفتگاں کی وہ تصویر میرے سامنے ہے جب یہ کہا گیا کہ پاکستان بچ نہیں سکتا. اب انہوں نے رشیا سے پنگا لے لیا ہے، اب افغانستان میں جا بیٹھے ہیں، ان کا اب وجود ختم ہو جائے گا. مگر وہ منظر اہل فلک بھی دیکھتے ہیں، اہل نظر بھی دیکھتے ہیں کہ یاد رفتگاں نے کیا کر کے دکھایا کہ 50-100 سال سے مسلمان بستیاں جو رشیا کے قبضے میں تھیں، ایک ایک کر کے 50 سے 60 بستیاں ایسے ممالک ہیں جن کو اسی ملک کے سپوتوں نے توڑ کر رکھ دیا. جناب والا، میں یاد رفتگاں کا ایک چھوٹا سا دریچہ کھولوں تو جہاں میرا دل لہو روتا ہے، میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، تھک جاتی ہیں کہ 65 کی جنگ میں سپاہیوں کا ایک گروپ انڈیا کی قید میں جاتا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے، ان کو پابجولہ کیا ہے، ان کی پشتیں باندھی ہیں. ایک پاگل، ایک دیوانہ ایک ہی نعرہ مارتا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. انڈیا
भारत सेना तमाम जनरल तंग आ गए हैं। अर्दली कहते हैं कि हमें ये शख्स सोने नहीं देता, जेल के अंदर अपने साथियों को उभारता है, इसको अलग करके देखा फिर भी नहीं सोता, इसको मार के देखा फिर भी नहीं सोता, इसको अज़ियत दे के देखी फिर भी नहीं सोता, इसके बदन का एक एक अंग देख लो जहां हमारे टॉर्चर का निशान नहीं है। इस पागल दीवाने के अंदर शक्ति कहां से आ गई? ये जब भी जागता है तो यही कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं यादें रफ्तगा में कहां जाऊं कि फैसला जब लिखा जाता है किस जवान की जबान काटती जाए, फैसला पूरा होता है, डॉक्टर आके जबान काटता है, सुबह जब अर्दली दरवाजा खोलता है लहू फिगार उंगलियां सारी रात दीवारों पे यही लिखती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शेख साहब, डॉक्टर साहब, मेरा दिल लहू लहू है, मेरी आंखें आंसू बहाती हैं उनकी यादों के लेके। यादें रफ्तगा में कहां कहां जाऊं, सारी यादें रफ्तगा में। हमसे ऐसे ऐसे लोग बिछड़ गए, ऐसे ऐसे लोग चले गए, मगर हमारा वजूद बाकी रहा, हम जिंदा रहे और ये उम्मीद कामिल के साथ कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। यादें रफ्तगा में एक एक तस्वीर उठाकर देख लो। रास्ता दीजिए मदद। अस्सलाम अलैकुम। सॉरी मदर इकबाल साहब, ऐसे मैं तो आपका नाम ही भूला हूं, जिन जज्बात की रोह में थे ऐसे में लोग जिंदगियां भूल जाया करते हैं। तो खुश आमदीद सर। तो यादें रफ्तगा भी अदब की दुनिया में भी और मुआशरत की दुनिया में भी और खिदमत की दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं। सर मैं एक और दरीचा खोलना चाहता हूं, एक दरीचा इतना खूबसूरत, इतना अजीम कि लोग अपने क्या पराई क्या उस शख्स की मिसाल देते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उस तरह का हो जाना चाहते हैं। मुझे याद है सर, कराची की गंदी गलियों के बीच में एक धान पान सा आदमी, कभी वो कूड़ा उठाता है, कभी लाशें उठाता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर वो इन लाशों और इन गंदी सड़े ढेरों के बीच में कहीं मासूम उंगलियां और अंगूठा चूसते बच्चे भी उठाता है। वो बच्चे जिनको किसी ने अपने नाम से मंसूब नहीं किया, वो बच्चे जो अपनी जिन्स की हिद्दत को पूरा करने के बाद कूड़ा करकट पे फेंक दिए जाते हैं, वो बच्चे जो अपनी जरूरत से ज्यादा समझकर अल्लाह के हवाले कर दिए जाते हैं, वो शख्स उन बच्चों को जो गंद के ढेर पे अंगूठा चूसते अल्लाह की शान बयान करते हुए रो रहे होते थे, वो बच्चे जो इस बात का बैयन सबूत है कि अल्लाह अभी आदम से मायूस नहीं हुआ, वो बच्चे जो इस बात का बैयन सबूत है कि ये नस्ल अभी रवां दवा है, वो शख्स उठाता है उन्हीं बच्चों को और एक छोटा सा एक घरौंदा बनाता है और वो घरौंदा बनते बनते इतना बड़ा घर बन जाता है कि लोग सिंबल के तौर पे, निशानी के तौर पे, अलामत के तौर पे अब्दस्तार ईदी का नाम लेते हैं। पिछले साल तो वो भी हमसे बिछड़ गया। उन्होंने जो काम यादें रफ्तगा के उस कैनवस पे जो उसकी तस्वीर है, लोग उस जैसा बनना चाहते हैं, लोग उस जैसे काम करना चाहते हैं। वो कहा करता था कि अल्लाह के काए हजूर कयाम करना भी बड़ी बात है, होगी सजदा रेज होना भी बड़ी बात है, अल्लाह के हजूर जो रातों को जागना भी बड़ी बात है, मगर इससे बड़ी बात है किसी जुल्मत कदे में किसी गरीब को उठाना, इससे बड़ी बात किसी यतीम को उठाकर उसको सहारा देना, इससे बड़ी बात किसी बसारतों से महरूम शख्स को उसकी कमर में हाथ डालकर, हाँ उठो, तुम्हारे अंदर इतनी जिंदगी है, इतनी भरपूर जिंदगी है, बसारते नहीं तो क्या तुम्हारी बसीरतें इस तमाम मुल्क को, इस माशरे को रोशनी बख्शेंगी। ये वही शख्स था, वो ये कहता था। इससे बड़ा काम ये है
کسی انسان کو سہارا دینا، اس سے بڑا کام ہے کہ ان بچوں کو، سر مجھے کہنے دیجئے یاد رفتگان کے حوالے سے کہ اس ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے صوبے میں ہیں جن کے ہاتھوں میں یا تو گندے چمچ ہیں یا پلیٹیں ہیں یا ان کے ہاتھوں میں وہ چھوٹے چھوٹے ہتھیار ہیں جو اپنی غربت کو پورا کرنے کے لیے وہ معصوم بچے اپنی عمر سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کون پوچھے گا؟ تمہاری نمازیں تمہارے لیے، تمہارا قیام تمہارے لیے، مگر اس بچے کا جب سوال ہوگا، اس بچے کے بارے میں جب پوچھا جائے گا جس کا تعلیم بنیادی حق ہے، جس کا خوراک بنیادی حق ہے، آج وہ اپنے بدن پہ اریاں کیوں ہے، آج اس کے پاؤں ننگے کیوں ہیں؟ بات یہی نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، غربت ہونا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے، مگر غربت کا استحصال، اس کی ایکسپلائٹیشن بہت بری بات ہے کہ تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو، اتنا حقیر سمجھتے ہو کہ اس سے خدمت کروانا اپنا حق سمجھتے ہو۔ آج نہیں تو رب ذوالجلال کے دربار میں جب تم سے سوال کیا جائے گا تو کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ ہمیں یاد رفتگاں میں سے ان لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جنہوں نے ہمارے لیے وہ رستے متعین کیے ہیں، وہ شمع روشن کی ہیں، انہی روشنیوں کو لے کے ہم نے زندگی میں چلنا ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ مجھے علم تھا کہ آپ میرے لفظوں کو روک لیں گے تو میں یاد رفتگاں کے ایک دریچے کو کھولتا چلا جاؤں تو بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ سر آپ کا